الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 26 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 11 مارچ سن 2021 بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامعہ حنفیہ کنز العلوم قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان کے اس سالانہ اجتماع جو حسن قرات اور حمد و نعت کے مبارک عنوان سے ہر سال منعقد ہوتا ہے، اس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ برادر عزیز مولانا محمد مغیرہ صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ آج کے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ ان کے والد مرحوم و مغفور جو کہ ہمارے بہت ہی مہربان حضرات میں تھے، محبین میں تھے، اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے، ان کی وفات کے بعد پہلا اجتماع ہے، اس لیے میں نے باوجود بعض اعذار کے اس محفل میں اور اس مجلس میں اور تقریب میں اور اجتماع میں شرکت کو ضروری سمجھا، اور میں ان کا یہ بھی شکر گزار ہوں کہ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے آنے کے فوراً بعد گفتگو کا موقع مل جائے۔ انہوں نے اس وعدے کو بھی اور اس درخواست کو بھی قبول کرتے ہوئے اپنا جو وعدہ کیا اس کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کمال درجے کا عطا کیا۔ ہمارے پیغمبر کی ہر شان صرف اعلیٰ نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر لفظ سب سے اعلیٰ کہیں گے، اور جو یہ کہیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ منورہ دکھا دیں، مکہ دکھا دیں، جنتی بنا دیں، حضور کی شفاعت کا حقدار بنا دیں۔ آمین آمین۔ آپ نے بولنا ہے سب سے اعلیٰ۔ ہمارے پیغمبر کی صورت سب سے اعلیٰ۔ اے اللہ جو نہیں بول رہا اس کو بولنے کی توفیق دے، اور جو بول رہا ہے اس کو جنتی بنا دے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس دعا کے مطابق میں شامل ہونا یا نہیں ہونا۔ ہمارے پیغمبر کی صورت سب سے اعلیٰ۔ سردی لگ رہی ہے لگتا ہے، بولو گے نا تو سردی ختم ہو جائے۔ ہمارے پیغمبر کی صورت سب سے اعلیٰ۔ ہاتھوں کو لہرا کر کے جواب دیں، قائد کو خوش کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ آپ کی آواز تو جانی چاہیے اسلام آباد تک، باہر تک پتہ چلے، یہ اس کے ذریعے جائے گی آواز، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ دیکھو باران رحمت بھی آ رہی۔ سبحان ہمارے اللہ۔ پیغمبر کی صورت، ہمارے پیغمبر کی سیرت، ہمارے پیغمبر کا حسن و جمال، ہمارے پیغمبر کا چہرہ انور، ہمارے پیغمبر کے سر مبارک کے بال، ہمارے پیغمبر کی داڑھی مبارک، ہمارے پیغمبر کی پیشانی، ہمارے پیغمبر کی آنکھیں، ہمارے پیغمبر کا ناک مبارک، ہمارے پیغمبر کے دانت مبارک، ہمارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک، ہمارے پیغمبر کا سر سے پاؤں تک کا وجود، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، ہمارے پیغمبر کا سینہ مبارک، ہمارے پیغمبر کی کمر مبارک، ہمارے پیغمبر کی کمر پر نبوت، ختم نبوت کی مہر، ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے پینے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیت اللہ کے طواف کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے حج و عمرہ کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا عرفات کے اندر دعائیں مانگنے کا انداز، حضور علیہ السلام کے مزدلفہ کی رات، حضور علیہ السلام میں مینا میں رمی جمرات، حضور علیہ السلام کی مکہ کی زندگی، حضور کی مدینہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کا دن، حضور علیہ السلام کی رات، حضور علیہ السلام کی صبح، حضور علیہ السلام کی شام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، حضور علیہ السلام کی امامت، حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور علیہ السلام کی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور کی جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کے بڑھاپے کا زمانہ، حضور علیہ السلام کے مسکرانے کا انداز، حضور علیہ السلام کے رونے کا انداز، حضور علیہ السلام کی دعائیں، حضور علیہ السلام کی ہر ادا، حضور علیہ السلام کے تمام معجزات، حضور علیہ
علیہ السلام کا معراج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور علیہ السلام کا مدینہ، حضور کا مکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز دعوت و تبلیغ، حضور علیہ السلام کے جہاد کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے زکوٰۃ صدقات و خیرات کا انداز، حضور علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کو پڑھنے والے طلباء، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے علم کو پڑھانے والے اساتذہ، اور جس مجلس میں حضور علیہ السلام کی نعت ہو وہ مجلس، اور جس مجلس میں قرآن کریم جو حضور پر اترا پڑھا جائے وہ، اور جو اس مجلس میں شریک ہو وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ حضرات محترم، قائد محترم کی گفتگو جاری رہے گی۔ ہم قرآن کے لیے آئے ہیں۔ حضرت بلال نے اس دین کی خاطر انگاروں پر لیٹ کر کے حفاظت کی تھی، تو یہ بارش ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو بارش برستی رہے، آپ قرآن سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ، ایمانی قوت کا مظاہرہ کریں گے، ایمانی کا مظاہرہ کریں گے، جب بھی گئے تب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دعا تک بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کر کے اس قرآن کی حفاظت کی۔ ہم بارش میں بیٹھ کر کے دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حالات جو کچھ ہو جائے، ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی رات قرآن کے رات ایسے نہیں، اپنی قوت کے ساتھ آج کی رات میرے نزدیک علماء کرام برستی بارش میں اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ بہت قائد محترم کی بات جاری رہے گی، آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے ہیں، قائد بھی بیٹھے ہیں، تو قائد جب تک بیٹھے ہیں ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم آمین کہہ دو، اللہم حوالینا ولا علینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان سب سے اعلیٰ، اور حضور کی ہر شان سب سے اعلیٰ، تو حضور کی شان رسالت بھی سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا معراج بھی سب سے اعلیٰ، تمام نبیوں کا معراج فرش پر، حضور کا معراج تمام پیغمبروں کا معراج زمین پر، حضور کا معراج آسمانوں سے بھی اعلیٰ۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو عظیم الشان معجزے عطا فرمائے۔ یوں تو حضور کی ہر ادا معجزہ، حضور کی ہر رات معجزہ، حضور کا ہر دن معجزہ، حضور کی ہر صبح معجزہ، حضور علیہ السلام کی ہر شام معجزہ، حضور علیہ السلام کی ہر ادا معجزہ، حضور کا ہر فرمان اور بول معجزہ، حضور کا ہر عمل معجزہ، حضور علیہ السلام کا ہر انداز معجزہ۔ مگر اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان میں سب سے بڑے معجزے دو ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کا آپ اعجاز دیکھیں۔ کھڑی ہو بچی، ماشاءاللہ، اس کی کیا عمر ہے؟ دیکھو یہ قرآن کی حافظہ ہے، سارے کو سبحان اللہ۔ اور اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ مکمل کر کے وفاق کا امتحان دیا، سبحان اللہ کا۔ اور امتحان بھی اس سال ہی، گزشتہ سال امتحان دیا۔ اللہ اس بیٹی کو عالمہ بنائے، صالحہ بنائے، داعیہ بنائے، اس کے مقدر اچھے کرے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بے من تھوڑی بہت تو سرا کیا تھا ہی، بول گئے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دو معجزے سب سے عظیم الشان دیے۔ قرآن کا معجزہ، وہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں، سب کچھ بدلا، قرآن نہیں بدلا۔ قرآن تبدیل ہونے نہیں آیا، قرآن ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا۔ قرآن خود بدلنے کے لیے نہیں آیا، مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے آیا۔ اس قرآن نے عمر بن خطاب کو مشرک سے موحد اعظم بنایا۔ جب قرآن سنا
بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. یہ قرآن کی آیتیں سنی عمر کے دل کی دنیا بدل گئی. قرآن تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا، تبدیل کرنے کے لیے آیا. اس لیے ہمارے اوپر اگر کوئی دباؤ یہ ڈالے کہ قرآن کریم کو بدل دو، قرآن سے فلاں آیتیں نکال دو، تو بتاؤ ہمارے پاس یہ اختیار، یہ جرت ہے؟ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. سوچیں گے بھی تو صحیح. قرآن دنیا کو بدلنے کے لیے آیا ہے اور قرآن نے بدلا ہے. کتنوں کو بدلا ہے قرآن نے؟ یاد رکھیے سب سے بڑی کتاب انقلاب قرآن کریم ہے. تو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. دنیا بدلی، جغرافیے بدلے، عروج و زوال کی داستانیں قائم ہوئی، مگر قرآن جس طرح 1400 سال پہلے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جس طرح قرآن لوح محفوظ میں گئے، جس طرح قرآن جبرائیل لے کر آئے، جس طرح قرآن حضور نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو پڑھایا، 1,24,000 صحابہ اور صحابیات کو پڑھایا، جس طرح قرآن حضور نے امت کو دیا، الحمدللہ آج بھی قرآن اسی شکل میں پورا محفوظ اور موجود ہے. یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ اس سال وفاق المدارس میں جو شامل مدرسے ہیں، کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک، ان سے ایک سال میں جو قرآن کے حافظ ہو کر فارغ ہو کر جا رہے گئے، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے. 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں ہمارے مدرسوں میں تیار ہے. سبحان اللہ کو بلند آواز ہے. جس کو خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ کہے. جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے ان کی اولادوں کو حافظ بنا دے، ان کی نسلوں کو حافظ بنا دے، ان کے خاندانوں میں قرآن لیا. یہ جب قبر میں جائیں تو قرآن پہلے کھڑا ہو، یہ جب اٹھے تو قرآن ان کی سفارش کرے. ایک سال میں 75,000 قرآن کا حافظ. یہ ہے حضور علیہ السلام کا معجزہ. آپ کو پوری دنیا پھر لو، کسی کتاب کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا. جو ملے گا وہ چند دن اس کو یاد رہے گا، بھول جائے گا. اس کو کہو سنا، بھول جائے گا. مگر قرآن ایسے حافظ نہیں ہے، بسم اللہ کی بات سے شروع ہو والناس کی سین پر جا کر ختم کریں گے، ایک غلطی نہیں آتی. ہر بستی اور گاؤں میں اس کے حافظ موجود. یہ قرآن حضور علیہ السلام کا معجزہ. اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا معراج کا معجزہ ہے. معراج کا معجزہ اللہ کو پتا تھا میرا محبوب ہے، یہ آخری نبی اور پیغمبر ہے. یہ جب دنیا میں گیا تو اس کے بعد اب تسخیر کائنات کا سلسلہ شروع ہوگا. اب آگے چل کر قیامت سے پہلے ہوائی جہاز بنیں گے، لوگ فضاؤں میں اڑیں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں ہم چاند تک گئے ہیں، ہم ہوا خلا باز چاند تک پہنچنے کا دعویٰ بھی کریں گے. اور یہ آسمانوں میں اڑیں گے، یہ فضاؤں میں اڑیں گے. آسمانوں میں تو کوئی اڑ نہیں سکتا. تو اللہ نے اس سے پہلے اپنے پیغمبر کو معراج کرایا اور بتا دیا دنیا کو تم جتنا بھی اوپر اڑ لو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے جہاں میں اپنے محمد کو لے گیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے گئے ہیں مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، تمام نبی پیغمبر آپ کے پیچھے کھڑے، امام القبلتین بنے، امام الانبیاء بنے، امام الرسل بنے. سارے پیغمبر ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. پھر آپ آسمانوں پر سدرۃ المنتہا سے اوپر ملائے اعلیٰ پر آپ گئے ہیں. جب گئے ہیں تو اللہ نے بتا دی، ذرا توجہ کرنا، اللہ نے حضور کو جب فضا میں بلند کیا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ اللہ عرش معلیٰ تک لے گئے. بتایا دنیا کو ساری کائنات میرے محمد کے قدموں کے نیچے ہے. ساری کائنات عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، معراج محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر،
ساری کائنات میرے محمد کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے تو وہاں سے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ بولو، جس چیز کو پتا ہے وہ جواب دے۔ نماز۔ ہر حکم آسمان سے زمین پر آیا، عرش سے فرش پر آیا، مگر نماز کے لیے اللہ نے حضور کو فرش سے عرش پر بلایا۔ معلومات جو نماز پڑھے گا اس کی دعائیں عرش تک جائیں گی۔ جو نماز پڑھے گا اس کا مقام بہت اونچا۔ تو دو سبق یاد رکھو، دو پیغام یاد رکھو۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ کیا خوب شعر کہا علامہ اقبال نے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے۔ ایک دن میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، مجھے بھی لے جائے، جو جو آمین کہہ رہے ہیں سب کو اللہ لے جائے۔ تو میرے دل میں دو خیال آئے۔ ایک خیال یہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جدھر ہیں ادھر جنت البقیع ہے، مدینہ منورہ کا قبرستان۔ جو گئے ہیں نا ان کو معلوم ہے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے۔ حضور اس طرح اپنی قبر مبارک میں، روضہ مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور قبلے کی طرف ہے، اور حضور کے جو پاؤں مبارک ہیں تو پاؤں مبارک کی طرف جنت البقیع ہے، مدینے کا قبرستان۔ اس جنت البقیع میں بڑی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ہے۔ تو میں ایک دن بیٹھا حضور کے قدمین شریفین میں، آپ کے مبارک قدموں کے آگے جو حصہ ہے مسجد نبوی، وہاں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو میرے دل میں دو خیال آئے۔ ایک خیال تو یہ آیا کہ دیکھو صحابہ نے مکے میں تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ کے غلام بنے، بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور پھر حضور نے مکہ چھوڑا تو انہوں نے بھی مکہ چھوڑ دیا، اور مدینے میں آ کر حضور کے قدموں میں جان دے دی اور جنت البقیع میں سو گئے۔ کیا دیوانے ہیں صحابہ، وہاں ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہاں جان دے دی، بدر و احد میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ میرے محبوب کے سر مبارک کی طرف بھی جنت ہے، سر مبارک کی طرف بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو میری مسجد کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس طرح آرام فرما ہے روضہ مبارک میں، گنبد خضرا کے نیچے کہ آپ کا سر مبارک ریاض الجنہ کی طرف ہے، وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور کے سر مبارک کی طرف بھی کیا ہوئی؟ جنت ہوئی، اور جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اور بلکہ وہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ مٹی جو حضور کے جسم مبارک کو لگی ہے اس کا مرتبہ تو اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ تو جہاں حضور ہے یہ بھی جنت، سر مبارک کی طرف جنت۔ اب پاؤں کی طرف کیا ہے؟ تو میں نے کہا پاؤں میں بھی اللہ نے جنت البقیع رکھی، اس قبرستان کا نام ہی جنت البقیع رکھا۔ بتا دیا میرے محبوب کے سر کی طرف بھی جنت، میرا محبوب جہاں ہے وہ بھی جنت، اور میرے پیغمبر کے قدموں میں بھی جنت ہم نے رکھ دی، اس میں بھی اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اس لیے کہا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آج کی اس مجلس سے چند پیغام لے کر جائیں ہم۔ ایک یہ کہ قرآن جو حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس قرآن سے محبت کریں، اس قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھوائیں، اور خود بھی قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، غلط نہ پڑھیں۔ ابھی جو قراء عالمی شہرت یافتہ آئیں گے اور پاکستان کے آئیں گے، جب آپ ان کی زبانوں سے قرآن سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کتنا عظیم الشان کلام اور کیا عظیم معجزہ ہے۔ جب شیخ عبدالباسط مرحوم پاکستان آئے، مجھے ان کے ساتھ چند دن رہنے کا موقع ملا، تو میں نے قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو قاری عبدالباسط مرحوم نے کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں میں اس جہان میں نہیں ہوتا، میں کسی اور جہان میں ہوتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن،
शान कुरान, सौते कुरान, निज़ाम कुरान, कायदे मदारिस दीनिया हजरत जालंधरी साहब। बस मुख्तसरन बात कर रहा हूँ, कुरान की मोहब्बत लेकर जाओ। आज ये इरादा लेकर जाना कि हम कुरान करीम को सही पढ़ना सीखेंगे। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, मेरी माएँ बहनें हो, वो सब कुरान सही पढ़ना सीखें। और कम अज कम नाजरा कुरान हर मुसलमान मर्द और औरत को पढ़ना चाहिए और उसको आना चाहिए। और आखिरी पारा ज़बानी याद करो, नियत करना तुम्हारा काम है, अल याद कराना मेरे रब का काम है। करते हो कि नहीं? मैं बरतानिया गया, ग्लासगो एक शहर है, वहाँ मैंने देखा कि ये जो बाबे हैं ना, बूढ़े, ये रिटायर्ड हो गए, ये बातें करते रहते हैं दिन को भी रात को भी। को काम क्यों नहीं? रिटायर्ड हो जाते हैं, काम से, कारोबार से रिटायर्ड, औलाद ने कहा हम करेंगे, गप्पे मारते रहते हैं, चुगलियाँ भी करते हैं। तो मैंने कहा कुरान करीम हिफ्ज़ करना शुरू कर दो। अगर तुम कुरान के हाफिज होने से पहले फौत हो गए तो कब्र में अल्लाह तुम्हारा कुरान पूरा करा देगा। और शुरू कर दो और पूरा हो गया तो तुम्हें अल्लाह क्या कितने इनामत। उन बापों ने, बूढ़ों ने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। मैं जब गया अगले साल तो किसी ने कहा मेरे 5 पारे हो गए, किसी ने कहा मेरे 10 पारे हो गए, किसी ने कहा मेरे 12 पारे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कई बापे कुरान के हाफिज हो गए। आज की मजलिस के बापे नियत करें, बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द नियत करें, हम कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू कर देंगे। एक एक आयत, 2-2 आयतें करो, तुम्हारा नाम हाफिज़ों में लिखा जाएगा। पूरा ना हुआ, मेरा रब तुम्हें शामिल हाफिज़ों में करेगा और कब्र में अल्लाह फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो तुम्हारा कुरान पूरा करा देगा। एक पैगाम ये कि जाओ कुरान पढ़ना सीखो, सही पढ़ना सीखो। दूसरा ये कि कुरान वालों से मोहब्बत करो। कुरान वाले ये मदरसों के तलबा हैं, जितना कुरान मदरसों में पढ़ा जाता है कहीं नहीं पढ़ा जाता, जितना दुरूद मदरसों में पढ़ा जाता है कहीं नहीं पढ़ा जाता। तीसरी बात, हुजूर की सुन्नतों का इत्तिबा लेकर जाओ। और चौथी बात ये है कि आज ये मैं और आप इरादा करें कि पूरी ज़िंदगी मरते दम तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें। यही हमारी मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।